بسم اللہ الفتاح و بہ استعین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کرتے ہیں جس عمل کی برکت سے آپ کو استغنا نصیب ہو۔ مخلوق سے آپ کو اللہ عز و جل محفوظ فرمائے، مخلوق کے شرور سے، ان کی پریشانیوں سے، ان کے مسائل و مصائب سے جو وہ دوسروں پر ڈالتے رہتے ہیں، ان سے اللہ پاک بچا لیں۔ اور اسی طرح اللہ عز و جل آپ کی ضروریات کی کفالت فرمائیں۔ استغنا کا مطلب یعنی اللہ عز و جل زندگی کے کسی معاملے میں کسی کا محتاج نہ کرے۔ پروردگار عالم اپنے خزانوں سے آپ کو عطا فرمائیں۔ اور سورۃ الاخلاص کے فوائد و فضائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ سورۃ الاخلاص اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، 100 مرتبہ اگر پڑھنا مشکل ہے، صرف 21 مرتبہ پڑھتا ہے روز، صبح کے وقت اٹھ کے 21 مرتبہ روزانہ پڑھ لے، تو 21 مرتبہ پڑھنے کی برکات یہ ہیں کہ روزی کی فراوانی نصیب ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل مالا مال بھی کریں، اور عجیب طریقے سے اللہ پاک بندے کی حفاظت فرمائیں، عجیب و غریب انداز سے حفاظت ہو۔ حفاظت کا ایک واقعہ بھی آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ 2 بوڑھے اور بوڑھی بزرگ تھے، وہ ایک مکان میں رہتے تھے، کچھ پیسہ وغیرہ تو ان کے پاس تھا، لیکن ان کے ساتھ رہنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک رات 16 آدمی چوری کرنے کے لیے ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ سکون سے وہ سوئے ہوئے تھے، ان کی چارپائی ایسے پرسکون طریقے سے اٹھائی، گھر سے باہر رکھ دی، پھر اندر داخل ہو گئے چوری کرنے کے لیے، ساز و سامان نکالنے کے لیے۔ یہ واقعہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ فرمایا کہ 16 کے 16 آدمی کمرے میں داخل ہوئے لوٹ مار کرنے کے لیے، سامان اٹھانے کے لیے۔ اللہ عز و جل نے اس مکان کی چھت کو ان کے اوپر گرا دیا۔ 16 کے 16 آدمی وہیں مر گئے۔ یہ جب صبح کو اٹھے، آنکھیں مسلتے ہوئے ادھر دیکھا کہ مکان کی چھت گر گئی ہے، ان کو معلوم ہی نہ ہوا، اور پھر یہ سوچنے لگے کہ اللہ عز و جل نے کسی فرشتے کو بھیجا ہوگا جس نے ہماری چارپائی اٹھائی اور ہمیں گھر سے باہر نکال دیا، یہاں صحن میں چارپائی ڈال دی کہ یہ اس دکھ میں مبتلا نہ ہوں، مکان کی چھت ان کے اوپر نہ گرے۔ تو جب انہوں نے مزدور بلائے ملبہ اٹھانے کے لیے، سامان تھوڑا سا اوپر سے چھت کا اٹھایا، اندر سے 16 لاشیں ملی۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ اصل میں یہ اللہ کی حفاظت کار فرما تھی، پروردگار عالم نے ہماری حفاظت فرمائی ہے اور ان چوروں کو ہلاک اور برباد کیا ہے۔ تو حضرت فرما رہے تھے مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ جب حفاظت کرنے پر آتے ہیں تو کبھی کبھی دشمن سے بھی حفاظت کروا دیتے ہیں۔ تو سورۃ اخلاص پڑھنے سے حفاظت بھی ہوگی، اس میں توحید صفات اور توحید الوہیت، اللہ عز و جل کی بڑائی برتری ثابت ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی ذات کو منزہ و مبرہ قرار دیا اور بتلایا اپنے بندوں کو، دیکھو کہ ان تمام چیزوں اور نقائص سے میں پاک ہوں۔ جہاں بھی مخلوق نے کسی معاملے کو عجوبہ سمجھا ہے، وہاں پروردگار عالم نے بتلایا کہ میں پاک ذات ہوں، میرے لیے کسی قسم کی کوئی چیز عجیب نہیں ہے کہ میرے بس سے باہر ہو کے ہو نہ سکے۔
اور اس مبارک صورت میں اللہ رب العزت نے بتلایا قل هو اللہ احد، اللہ یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، صمد اور بے نیاز ہے، اور اصول و فروع سے پاک ہے، ماں باپ سے بھی پاک، بیوی بچوں سے بھی پاک، اس کا کوئی ہمسر نہیں کہ کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا ہو یا اس کی کرسی کے ساتھ اپنی کرسی رکھنے والا ہو یا کوئی برسر اقتدار یا کوئی اس کی اپوزیشن ہو، کوئی پارٹی ہو ایسی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے مقابلے میں کوئی اور اقتدار پر نہیں ہے، میں خود قادر مطلق ہوں اور ایسی عظیم ذات کہ ساری کائنات میرے دائرہ اختیار میں ہے، کوئی پتہ بھی میرے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں اس مبارک صورت کے فضائل آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فی قل هو اللہ احد، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد کے متعلق فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، قسم اس پاک ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قرآن مقدس کی یہ سورت ثلث القرآن ہے، قرآن کا 1/3 حصہ۔ اور پھر آگے فرمایا، دوسری ایک روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لاصحابہ، حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا ایعجز احدکم ان یقرأ بثلث القرآن، کیا تم میں سے کوئی آدمی عاجز ہے کہ وہ ثلث القرآن پڑھے فی لیلۃ، رات کے وقت میں، رات کے ٹائم میں قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ کیا تم میں سے کوئی ایک آدمی اس سے عاجز ہے؟ کیا یہ مشکل ہو گیا؟ فشق ذلک علیہم، تو ان پر اس کو بھاری سمجھا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس کو مشقت والا عمل سمجھا کہ دیکھو کہ ہم 1/3 حصہ رات کو سوتے وقت قرآن مقدس کا کیسے پڑھ سکتے ہیں، یہ تو بہت مشکل ہے۔ قالوا اینا یطیق ذلک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم کیسے طاقت رکھتے ہیں کہ ہم ثلث القرآن پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ثلث القرآن، یہ مبارک صورت جو ہے یہ قرآن کا 1/3 حصہ ہے، اس کو پڑھو اور اجر حاصل کرو۔ 12 مرتبہ پڑھو، 4 قرآن مقدس کے پڑھنے کا ثواب عطا ہو جائے۔ تو یہ ترغیب دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اصل میں اس کے اندر جو مضامین ہیں ان مضامین کو دیکھ کر عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ سورۃ کہف آپ دیکھ لیں، اس کے مضامین میں غور و فکر کریں تو پتہ چلے گا واقعتاً فتنہ دجال سے بچانے والی صورت ہے، اور اس کے مضامین میں آپ غور کریں تو پتہ چلے گا واقعتاً اس کا اللہ کی توحید خاص مضمون ہے، اور قرآن کا 1/3 حصہ جو ہے صرف توحید ہے، اللہ عز و جل کی توحید بیان ہوئی ہے۔ تو وہ توحید با اعتبار مضامین اور مفاہیم کے اس کا خلاصہ اسی ایک مقدس صورت میں بیان کر دیا گیا ہے، قل هو اللہ احد۔ تو اس کو پڑھنا چاہیے، دل لگی سے پڑھو۔ انسانیت کے تمام مسائل کا حل اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ جڑ جانا ہے، پروردگار عالم کی توحید کا قائل ہو جانا ہے، اللہ عز و جل کی بزرگی اور برتری کو تسلیم کرنا ہے۔ اگر کرے گا تو اللہ پاک کامیاب فرمائیں گے، ہر میدان میں کامیاب فرمائیں گے۔ تو اسی طرح ایک اور روایت ہے وعنہ ان رجلا سمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد یرددها فلما اصبح جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی تھے، وہ بار بار پڑھتے تھے نمازوں میں، سورۃ اخلاص کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے۔
تو صحابہ کرام نے یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرمایا۔ انہوں نے دل ہی دل میں اس معاملے کو عجیب سمجھا ہوا تھا کہ یہ بار بار کیوں پڑھتے ہیں۔ جب حضور کے سامنے اس مسئلے کا ذکر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ تو قرآن کا 1/3 حصہ ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی کی شکایت کی تھی صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ یہ تو سورت بہت پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ آپ نمازوں میں ہر بار ہر رکعت میں کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے فرمایا ان حبہا یا رسول اللہ احب هذه السورہ، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان حبہا ادخلک الجنہ، اگر واقعتاً تجھے اس مبارک سورت سے محبت ہے تو یہ محبت تجھے جنت میں داخل کروائے گی۔ تو اس مبارک سورت سے محبت، اس کو کثرت سے پڑھنا، بار بار پڑھنا، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فوائد رکھتی ہے۔ اس کو کوشش کرو۔ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اندرون بیرون ممالک میں جب تشریف لے جاتے تھے، سورۃ اخلاص کو 200 مرتبہ پڑھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے کہ دنیاوی مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور جنت کے اللہ عز و جل دروازے کھول دیں گے تمہارے لیے۔ اور اس کے اندر ایک لفظ ہے جس لفظ کا معنی استغنا ہے، بے نیازی ہے، بے احتیاجی ہے۔ وہ لفظ، وہ نام، وہ اللہ کا اسم مبارک یا صمد ہے۔ یا صمد، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے یا صمد جس سے کوئی بالاتر نہ ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس سردار پر سیادت کی تمام حدیں ختم ہو جائیں، اس سے اوپر کوئی سردار نہ ہو، اس کو صمد کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صمد وہ عظیم ذات ہے، مصائب و آلام میں، الجھے ہوئے حالات میں مخلوق جس کے ساتھ رابطہ کرے اس کو صمد کہتے ہیں۔ ساری مخلوق کے لیے جائے پناہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے اللہ عز و جل کے ساتھ رابطہ قائم کر لیجئے۔ ہر مصیبت میں کام آنے والی ذات، ہر مشکل میں کام آنے والی ذات، مخلوقوں سے، لوگوں سے بے نیاز کرنے والی ذات ہے، وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ اسی لیے اسی بے نیاز ذات کے دروازے پر جھک جانا چاہیے ہمیں۔ ہمارے ہر مسئلے کا حل اسی عظیم ذات کے دروازے پر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صمد وہ ذات ہے جو سب سے بے نیاز ہو۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صمد وہ ہے جو اپنی تمام صفات اور اسماء میں اور اعمال میں کامل ہو، اپنی تمام صفات میں کامل ہو، کامل اور اکمل ذات، اور سب کو مکمل کرنے والی، سب کو مکمل کرنے والی ذات اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ ایک قطرہ کو سمندر بنانے پر قادر، ایک چھوٹے سے بیج کو پائیدار درخت بنانے پر قادر، اور ایک ذرے کو پہاڑ بنانے پر قادر، اور چھوٹے سے قطرے کو اونٹ جیسا بڑا جانور بنانے پر قادر، ایک مرغی سے سفید انڈا نکالنے پر قادر۔ وہ قادر مطلق ہے، اور انہی انڈوں سے، انہی قطروں سے بڑے بڑے جانور اور بیج سے بڑے بڑے درخت وہی پیدا کرتا ہے۔ چیزوں کو کامل کرنے والا ہے، وہ کامل، اکمل اور مکمل اللہ کی ذات ہے۔ اللہ عز و جل اس اسم مبارک کا کثرت سے ورد کرنے والے پر اپنے لطف و کرم کی برسات کرتے ہیں، لطف و کرم کی بے انتہا بارش برستی ہے ایسے آدمی پر، اور ایسے آدمی کی زبان پر اللہ پاک صداقت کو لازم کر دیتے ہیں۔ جو یا صمد پڑھتا ہے جھوٹ بولنے کی عادت ختم ہو جاتی ہے۔ جب مخلوق سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے گا
تو ظاہر ہے کہ جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ اور فریب سے باز آ جائے گا۔ کیا ضرورت ہے دھوکہ دینے کی کسی کو؟ اللہ عز و جل نے جب اس کی روزی کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، اور اللہ عز و جل اس شخص کی ذات کو دوسروں کے لیے اظہار محبت کا مرکز بنا دیتے ہیں، جو یا سمد پڑھتا ہے، لوگ اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ اسم مبارک بے انتہا جمالی ہے، 134 اس کے اعداد ہیں، اور سمد بہت زیادہ جمال رکھتا ہے اپنے اندر، ٹھنڈک۔ اسی لیے کوئی آدمی جیسے اپنا نصاب مکمل کرتے ہیں لوگ، 70,000 مرتبہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اکابر بزرگوں کے علماء صلحاء کے مجربات ہیں، فرمایا کہ وہ آدمی قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو ایک بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں سوچتا رہتا تھا کہ آیا یہ جو عمل ہے 70,000 مرتبہ والا نصاب، واقعتاً اس کی یہ تاثیر ہے؟ کیونکہ حدیث پاک میں تو نہیں آیا، بزرگوں کے تجربات تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والا مجذوب تھا جس کو کشف ہوتا تھا، وہ آدمی ایک قبر والے کو دیکھ کے چیخ اور چلا رہا تھا کہ فلاں آدمی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں میں جا رہا تھا، میں نے کئی ایک نصاب لا الہ الا اللہ کے پورے کیے ہوئے تھے، میں نے ایک نصاب اس کو بخش دیا کہ اے اللہ جس قبر والے کو یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، یہ میں نے اس کو بخش دیا ہے، اے اللہ اس کا ثواب اسی کو عطا فرما۔ تو فوراً وہی مجذوب صاحب کشف کہنے لگا، خوش ہو گیا، طرب میں یعنی اٹھنے لگا، چھلانگیں لگانے لگا کہ ہاں ہاں فلاں آدمی اللہ کی رحمت سے جنت میں پہنچ گیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اسی موقع پر یقین آ گیا کہ حقیقتاً یہ عمل ہے۔ تو جو آدمی لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کرتے ہیں تو یا سمد بھی پڑھا کریں، وہ اس کے اندر جمال ہے، محبت ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے اس مبارک اسم میں، اس پیارے نام میں محبت کی چاشنی موجود، اور ایسے آدمی کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، میں اپنے اس بندے کے لیے محبت کا انتظام کرتا ہوں جو ایمان لائے، اعمال صالح اختیار کیے، میں ان کے لیے محبتوں کا انتظام کرتا ہوں۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو تہجد کے وقت پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ پاک اس کے آنکھوں کے پردے ہٹا دیں گے، اس کو صاحب کشف بنا دیں گے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز سے اشراق کے وقت تک یا سمد کا ورد کرتا ہے، اللہ پاک اس کو سیف زبان ہونے کا شرف عطا فرمائیں گے، مستجاب الدعوات بھی بنائیں گے، جو کہے گا وہ ہو جائے گا۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، بلا قادر ہے وہ، کیوں نہیں، قادر ہی، قادر مطلق ہے، ہر چیز کرنے پہ قادر ہے۔ تو جب ایک آدمی اس اسم مبارک کے ساتھ خاص تعلق قائم کرتا ہے، اللہ اس کو سیف زبان بنا دیتے ہیں۔ سیف زبان ہونے کے ساتھ ساتھ بے نیاز بھی کر دیتے ہیں۔ ایسا آدمی جو اپنی ضروریات کے معاملے میں تنگ حالات میں ہے، جگہ جگہ بھیک کا کشکول لے کر جاتا ہے، لوگوں سے سوال کرنا پڑ جاتا ہے، کسی سے قرض حسنہ مانگتا ہے، بیچارہ بہت پریشان ہے، تو اس اسم مبارک کا کھلا ورد کرے، کثرت سے اس کو پڑھتا رہے، پروردگار عالم اس آدمی کے سارے مسائل حل کر دیں گے، اور اس کا کوئی خوف اور غم نہیں رہے گا۔ اللہ پاک اس کی تمام ضروریات اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرمائیں گے۔ تو اس اسم مبارک کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کا ورد کرو، اللہ عز و جل بے شمار فوائد اس کی برکت سے عطا فرما دیں گے۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔